خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ دو ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کامیاب اور خوبصورت کو۔ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے۔ فجر کے وقت اگر آنکھ خود کھول جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کو دیتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے میں آتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈال دیتی ہے۔ ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا من، پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے، ہم لٹو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک نگاہیں تو جلنا پڑتا ہے۔ زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ اچھی لگتی ہے، اوروں کے سہرے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جو کہتے ہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیں تاکہ اپنی اوقات یاد رہے۔ کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ ہم شوق شہادت کی خاطر اب راہ خدا میں پھرتے ہیں، قرآن کو لگا کر سینے سے ہم راہ وفا پر چلتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے دور جاتی ہیں، اگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال دے اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ سازش، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وہاں لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو گے تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کروں، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ زندگی مسلسل جہد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے،
کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربہ سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور ذکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے راستے میں ضرور آتی ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک مضبوط رشتے میں دراڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ چستی اور کہلی تمہارے عزائم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو لوگ تمہارا حال تک نہیں دریافت کرتے، ان سے کنارہ کر لینا بہتری ہے۔ تجربہ یہ نہیں کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں انسان نے کیسے برتاؤ کیا۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہا ہی ہوں گے، اور یہ وقت تمہیں مضبوط، مستحکم اور نڈر بنا دے گا۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو کچھ نہیں بلکہ تمہیں نقصان ہوگا۔ اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنے سے وہ ناخوش ہوں گے۔ اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، کیونکہ کوئی شخص کی مکمل نہیں ہے۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ، اسے نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اگر تم کسی کے برتن میں نظر ڈالنی ہی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں۔ جب اپنی منزل سے نظر ہٹا لو تو راستے کی رکاوٹیں بہت خوفناک لگنے لگتی ہیں۔ ہر وہ شخص جس پر اعتماد کرتے ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو وعدہ یاد رکھو جو رات سونے سے قبل اپنے آپ سے کیا تھا۔ جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات حقیقت میں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ کسی شخص کا راز دان کرنا دھوکہ ہے، اور اپنا راز کسی کو دینا بے وقوفی ہے۔ تمہارا ہر دن اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن تم ایک برے دن کا سامنا اچھے برتاؤ کے ساتھ ضرور کر سکتے ہو۔ طلباء کا بنیادی کام تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن اگر ملک کے سماجی اور معاشی حالات کو جاننا، سمجھنا اور ان میں تبدیلی لانا اس تعلیم میں شامل نہ ہو تو میں ایسی تعلیم کو بیکار سمجھتا ہوں۔ کسی قوم کو ختم کرنے کا پہلا قدم اس کی یادداشت کو مٹانا ہے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں کے پورا ہونے کی پرواہ ہے، وہ تم خود ہو۔ خطرات کا سامنا کیے بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ہر کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ اگر تمہیں پریشانی یا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بار اس بات کا یقین ضرور کر لو کہ تمہارے ارد گرد بے وقوف لوگ تو موجود نہیں ہیں۔ کسی کی ذات کے بارے میں اندازہ لگانا ہو، دوران گفتگو اس کے سوالوں پر غور کرو، نہ کہ اس کے جوابوں پر۔ رفتار سے زیادہ اہم ہمیشہ سمت ہوا کرتی ہے۔ اپنے مالی معاملات کو اپنے قابو میں رکھو، ورنہ تم ان کے قابو میں آ جاؤ گے۔ اپنا حقیقی روح لوگوں کے سامنے رکھو، ایسا کرنے سے سب کا وقت بچے گا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں اپنے آپ پر تنہا محسوس ہو، ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو۔ برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں لے کر جاتی۔ تم خود پر توجہ دو گے اتنا ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ جو شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ جن دنوں میں تم خود کو سب سے زیادہ کمزور سمجھو وہی زندہ حقیقت تمہاری ذات کی بہتری کے دن ہوتے ہیں۔ امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنی سیونگ کو اپنی آمدن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو۔ درد کتنا بھی ہو
اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ دو طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کامیاب اور خوبصورت۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں گے تو یہ ایک سستی دوا ہے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہوتا۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر چلتا ہے۔ جن لوگوں کے سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ان کی آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ کام میری نظر میں ایسے ہی مقدس ہیں جیسے عبادت۔ یہ سچ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں اور دنیا بھی خاک سے بنی ہے، لیکن گرد و غبار کے شعلے اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا حقیقی آغاز بنانے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فریونیت چھوڑ دی جائے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لینا عذاب قریب ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہیں جو اس کو کبھی پھیلنے نہیں دیتے۔ اگر تمہاری نظر اڑتے وقت کی اپنے آشیانے پر لگی ہوئی ہے تو پرواز ہی کیوں کرتے ہو؟ سکون چاہتے ہو تو ترقی کا نام ہی نہ لو۔ انا کا حتمی مقصد کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔